أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. عزیز طلبہ، اس نشست کے اندر ہمارا مضمون رہے گا جیسے حضرت ڈاکٹر شکیب صاحب نے فرمایا کہ جو جدت پسندی ہے، تجدد ہے اور سیکولرائزیشن، اس کی سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. رہے کہ ہم عالم دین ہے اور ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام ہے لوگوں کو مالک حقیقی کی طرف ہمیشہ دھیان رکھو. جو بھی چیزیں ہوں جو اس مقصد عظمیٰ سے انسان کو منحرف کر دے، خیالات کی شکل کے اندر، اعمال کی شکل کے اندر، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو ہم سمجھیں اور اس کا حل تلاش کریں. تو ایک تھیوری ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے علم کے میدان کے دلائل کی روشنی میں اس سے ناموافق ہو، یا آپ کا اپنے ایک علمی موقف رہے گا اور وہ بھی ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ اس تھیوری کے بعض حصے کے ساتھ آپ کی موافقت ہو اور بقیہ حصے کے ساتھ ناموافقت ہو، لیکن دونوں یا اور کوئی بھی ثالث موقف ہو، یہ بات تو طے ہے کہ بھئی جب بھی کوئی انسان دین سے منحرف ہو رہا ہو، دین سے ہٹ رہا ہو، اپنے عاقبت کا وہ نقصان کر رہا ہو، ہماری ایک ذمہ داری عالم ہونے کی حیثیت سے کہ بھئی ہمارے بھائیوں کو اور انسانیت کو، عام انسانیت کو خدا تعالیٰ کی طرف واپس ملائے. تو یہ مضمون جو ہے اسی کی ایک کڑی ہے، اور یہ موجودہ دور کے اندر جدت پسندی کو ماڈرنٹی کہتے ہیں. اور تھیوری یہ ہے کہ بھئی جدت پسندی یعنی ماڈرنٹی یہ ایک علت ہے، سبب ہے، ریزن ہے انسان کو سیکولر کرنے کے لیے. سیکولر کا کیا مطلب وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. دنیا پر دار فانی پر زیادہ اہمیت دینے کی اور اپنا دھیان جو ہے دار باقی آخرت سے ہٹانے کی. ابھی یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی انسان بیمار ہو تو ڈاکٹر دیکھے گا کہ بھئی اس کو درد سر ہے تو کیوں ہے؟ بھوک کا شکار ہے، کچھ گرمی کی وجہ سے ہے، نیند کم ملی ہوئی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو اسی طرح جو حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہ ماڈرنٹی، جدت پسندی ایک علت ہے سیکولرائزیشن کے لیے، تو پہلے تو ہم یوں سمجھیں کہ سیکولرائزیشن کس کو کہتے ہیں. یہ لفظ جو ہے انگریزی زبان کے اندر لاطینی زبان سے آیا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے دنیاوی، اس کا مطلب ہے ٹیمپرری، موقت طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں. اور یہ ضابطہ ان کے سامنے ہے کہ جیسے جیسے معاشرہ کے اندر جدت پسندی، تجدد کی طرف دھیان ہوگا اور زیادہ عقل کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، عقل کو راجح ہمیشہ رکھیں گے اور وحی الہی کو ایک طرف یا پش رکھیں گے اور عقل کو پورا اپنا سرمایہ سمجھیں گے، اس کی وجہ سے
مذہب کی اہمیت کم ہوتی جائے گی، لوگ بے دین ہو جائیں گے، مذہب کی اتھارٹی جو ہے کم ہوتی جائے گی، انسانی زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر، اسرے کے اندر، فیملی کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر، ملک کی زندگی کے اندر مذہب کی اتنی اہمیت نہیں رہی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی مذہب جو ہے ایک انسانی انفرادی زندگی کا ایک حصہ بن جائے، اور وہ بھی انفرادی زندگی کا ایک حصہ بنے گا کچھ گھڑیوں کے لیے، لمحات کے لیے، دن کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے ہفتے میں، سال میں، کبھی کبھار وہ ان چیزوں کے ساتھ اپنے اعمال کو جو بھی وہ سمجھے دینی اعتبار سے وہ کرتا رہے گا۔ تو نہ اس میں نہ مذہب کی اہمیت رہی، نہ مذہب کی کتابوں کی اہمیت رہی، انسان کی عقل کی اہمیت رہ گئی، اور انسان کا پورا دھیان جو ہے دار باقی پر ہے، دار فانی پر ہے۔ یہ ہوا سیکولرائزیشن، ٹیمپرری۔ اب ظاہری بات ہے، آپ حضرات تخصص کے طلباء ہیں ماشاءاللہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو مسیحیت، یہودیت، دین اسلام، یہ جتنے مذاہب ابراہیمی ہے، ابراہمک فیتھ جس کو کہتے ہیں، اس کی اساسی تعلیم سے بالکل مخالف ہے۔ تو جب یہ پوزیشن ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ماڈرنٹی کیا چیز ہے، جدت پسندی کس کو کہتے ہیں۔ تو کیا ہمارے پاس یہ ٹیلی فون آ گیا مثال کے طور پر، یہ جدت پسندی ہے یا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس کمپیوٹر آ گیا، کیا یہ جدت پسندی ہے یا ضرورت ہے؟ یا معین ہے ہمارے لیے کام کو جلد کرنے میں؟ کم آدمی کام کرتے ہیں، زیادہ نتائج نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر گاڑیاں جہاں بنتی ہیں تو بہت سی جگہ آٹومیشن ہو گیا ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ آدمی کی بجائے روبوٹس کام کرتے ہیں، مشین کام۔ اب ظاہری بات ہے ان کو تو نہ چائے کی بریک کی ضرورت پڑتی ہے، نہ وقفہ استراحت کی ضرورت پڑتی ہے، نہ انسانی اور تقاضوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ کسی شریکہ نے اس میں انویسٹ کر لیا، اپنے مال کی پونجی ڈال دی، چلتا رہے گا۔ صرف زیادہ سے زیادہ ضرورت اس کی پڑی کہ بھئی مشین بگڑ جائے تو کسی کو ہمیں رکھنا پڑے گا، زیادہ کام بھی مل سکتا ہے، تنخواہیں بھی کم دینی پڑتی۔ تو کیا اس قسم کی جدت پسندی بری چیز ہے؟ فون رکھنا اپنے پاس جدت پسندی ہے یا ہماری سہولتیں ہیں؟ تو جدت پسندی کو اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ کہتے ہیں اس تھیوری کے موافق کہ ایک پروسیس ہے، ایک تطور ہے، ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے اس کا۔ اور اس سفر جو ہے کے اندر یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن، صناعیت، مختلف پیشے ہوتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان اور مزید مشغول ہوتا رہتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ جدت پسندی ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے صبح بات کی تھی کہ یہ ہمارے 4 شریکات ہیں، یہ ایپل ہے، گوگل ہے، امیزن ہے، فیس بک ہے، یہ ہر سال کچھ نہ کچھ ترقی کرتے رہے۔ جو مال نکلنے والا ہے ابھی 5 سال کے بعد اس کی پوری ابھی سے تیاری ہو رہی ہے۔ تو اس سفر کے اندر، اس جرنی کے اندر، اس کو انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں، تو جو چھوٹی چھوٹی اکانومیز ہوتی ہیں تو اب جو ہے بڑی بڑی اکانومیز، ملٹی گلوبل کمپنیز بن جاتی ہیں۔ اس ملٹی گلوبل کمپنیز بننے میں ان کا دھیان ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اتنے ارب حضرات ہیں اور یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں اور زیادہ مواقع فراہم ہوتے ہیں کمانے کے لیے، اور مزید کچھ اور کوئی نئی چیز لاؤ، اور کوئی نئی چیز لاؤ جو انسان کے لیے، اس کے ہوس کے لیے ضرورت پوری کرنے والی ہو، تاکہ ایک طرف بزنس بھی ہو، تجارت بھی ہو، اور انسان کی جدت پسندی کرتے رہے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انسان کی یہ جدت پسندی، یہ مذہب سے دور لے جانے والی۔ اب دوسری طرف اسلام کہتا ہے کہ بھئی اعتدال والا راستہ، آپ کے ضوابط ہو، اساسی باتیں ہوں،
آپ کا دھیان خدا کی طرف ہو، تو اس قسم کی چیزیں جو ہے ایک بمنزل معاون ہے اور کچھ بھی نہیں آپ کے لیے. اب اس تھیری کے اندر 5 الگ حصے ہیں کہ بھئی ماڈرنٹی کس طرف ہم سمجھیں. ہندوستان کو اگر ہم دیکھیں اور پچھلے 50 سال میں دیکھیں کہ بھئی کیا کیا ترقیات ہوئی اور کیا معاشرہ میں اس کا فرق آیا. میں تو ایک برطانیہ کا ایک قضیہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ خود سوچ سکتے ہیں اپنے سمجھ کے لیے کہ بھئی ہندوستان میں کیا ہوا، آپ کی زندگی میں کیا ہوا. ایک نمبر 1 کی بات ہے کہ بھئی جو آپ حضرات کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں اسپیشلائزیشن یعنی تخصص. جو حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ معاشرہ ہمارا جو ہے، یہ سوسائٹی جو ہے اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا کمپلیکس ہو گیا ہے، تب الگ الگ آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اپنے فن کے اندر متخصص ہو. آپ دیکھیں گے کہیں کوئی پروگرام ہو، کوئی ڈرامہ ہو، اس کے پیچھے بڑی لمبی چوڑی ایک لسٹ ہوگی کہ بھئی اس کا اعداد کس نے کیا، اس کی فلمنگ کس نے کی، اس کا کمپیوٹرائزیشن کس نے کیا، اس کے ڈائلاگ کس نے لکھے. تو ہر ایک چھوٹے حصے کے لیے ہر ایک نیا ایک بندہ ہے اس کے اندر. اسپیشلائزیشن، تخصص کی بات، اس کی ضرورت پڑتی ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں. تو الگ الگ افراد کی مثال کے تو آپ IBM میں جائیں گے، آپ گوگل کی کمپنی میں جائیں گے، ہر چھوٹی بات کے لیے کوئی نہ کوئی متخصص ہوگا. تو یہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے، یہ انڈیویجولزم، انفرادیت جس کو کہتے ہیں، جیسے سوسائٹی زیادہ مالدار ہوتی ہے، سوسائٹی زیادہ مشکل ہوتی ہے، زیادہ متخصصین کی جماعت اس میں شمار ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے نیوز پہ کوئی پروگرام ہو، ریڈیو پہ کوئی پروگرام ہو، کوئی مضمون ہو اخبار کے اندر، فلاں متخصص نے یہ کہا ہے، فلاں مستشار نے یہ کہا ہے. اب مستشار کا درجہ آگے آ گیا ہے. تو یہ جدت پسندی کے اندر زیادہ سوسائٹی مشکل ہو رہی ہے، کمپلیکس ہو رہی ہے، ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر اس کو لیے ہمیں زیادہ افراد کی ضرورت ہے. جیسے جیسے یہ سوسائٹی بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں ایسے افراد کی ضرورت پڑتی ہے. مستشرقین کی ایک اور تھیری ہے، درمیان میں یاد آ گیا کہ بھئی اسلامی حکومت میں زوال کیوں آیا. صبح ایک مضمون چلا تھا یہ، اسلامی حکومت میں اتنا اچھا چل رہا تھا تو زوال کیوں آ گیا اچانک. تو ان کی تھیری کے مطابق جو ہے کہ اتنا یہ اسلامی حکومت اور سلطنت کا پھیلاؤ ہو گیا کہ بھئی آپ اس کے بعد اس مرحلے کے بعد آپ اس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے. ایک چیز بہت بڑھ جاوے اور پھر ایک نقطے سے، ایک مرکز سے، ہیڈ کوارٹر سے اس پر کنٹرول رکھے، یہ بہت مشکل ہے. اس وقت کی دنیا کے اندر ان حضرات نے یعنی مسلمانوں نے یہ قابو نہیں سیکھا تھا کہ درمیان سے کس طرح کنٹرول کیا جائے. ان کی ایک تھیری ہے. تو بہر کیف اس تھیری کے مطابق ہم سمجھے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے جیسے زندگی مشکل ہوتی جائے ویسے ویسے افراد کی ضرورت پڑتی ہے، جدت پسندی ہے، تو اس میں جو ہے ہم آگے چل نہیں سکتے، افراد کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں سے ایک لکھنے والا مصنف یوں کہتا ہے جس کا نام ہے ڈکم، کہ بھئی جیسے جیسے انسان کی زندگی ایک قبیلہ جیسی تھی وہ ٹھیک تھی، لیکن جیسے جیسے انسان کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہو گئی، انٹرکنیکٹ، اس کو اس کی ضرورت پڑی، اس کو اس کی ضرورت پڑے. قرآن مجید نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا. قرآن مجید ہی کے ضابطے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت تو پڑنے والی ہی ہے. تو یہ جس کو آج کل گلوبلائزیشن کہتے ہیں، انٹرکنیکٹڈنس کہتے ہیں، پلورلزم کہتے ہیں، ہر حکومت اس پر پریشان ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف اقوام ہیں، مختلف مذاہب ہے، بے دین لوگ بھی ہیں، دہریہ قسم کے لوگ بھی ہیں، لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو ملک کے اندر. اور اس امن و امان کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ سمجھے اور تحمل کرے ایک دوسرے کے فرق اور سمجھے. رب العالمین نے ہمیں فرمایا کہ لتعارفوا، کہ ہم ایک دوسرے کو تحمل کریں، ایک دوسرے سے پہچان لیں. اچھا بھائی، تو اس کی تھیری یہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پر جیسے جیسے
کہ بھائی موومنٹ اوے فرام دا فیملی، ایک انسان اپنے فیملی سے دور ہو جاتا ہے، کمیونٹی سے دور ہو جاتا ہے، سوسائٹی کے درمیان سے وہ نکل جاتا ہے. اب جو ہے جیسے جیسے سوسائٹی بڑھتی گئی، الگ الگ تعلیمی اداروں کی ضرورت پڑ گئی. آپ دیکھیں گے کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، آپ گوگل پر اس کا چیک کریں، کوئی بھی یونیورسٹیز ہے، یہ دلی کی ہو، دوسری بھی یونیورسٹیز ہو، ڈپارٹمنٹ فلاں، ڈپارٹمنٹ فلاں، ڈپارٹمنٹ فلاں، ڈپارٹمنٹ فلاں، الگ الگ قسم ہیں، الگ الگ کلیات ہیں، اور ہر کلیہ کے ماتحت جو ہر قسم ہے اس میں سے جوانان وطن پیدا ہو رہے ہیں. یہ ایک متخصص ہوتے ہیں اپنے فن کے اندر، اور معاشرے کے اندر اکنامکس کے لیے اور اس ملک کے لیے جن حضرات کی ضرورت پڑتی ہے وہ اپنے کام کرتے ہیں. تو یہ تجدد پسندی، اب یہ مسئلہ ہے، ابھی جو مسئلہ اگلے سالوں میں شاید یہ آئے گا. ایک طالب علم داخل ہوا یونیورسٹی کے پہلے سال، تیسرے سال اس کی ڈگری ختم کرنی ہے، چوتھے سال ڈگری ختم کرنی ہے، لیکن دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے 4 سال کے اندر کہ اس نے جو سیکھا ہے وہ کوئی کام کا نہیں. تب ہم جیسے لوگ جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تب ہم کیا سوچیں؟ تب یہ بات آ چکی ہے کہ آ رہی ہے کہ جو بھی آپ کورس کرے، یہ آپ کو درجہ علمیت کا بھی فائدہ نظر آ جائے، جو بھی آپ کورس کرے تو اس میں سکلز سکھائی جائے. آپ کو مثال کے طور پر انجمن کے ذریعے بولنا، لکھنا آ گیا، سمجھنا آ گیا، تو یہ کور سکلز ہوگی. تو اب انڈسٹری والے یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ بیسک سکلز انسان کے پاس ہوگی، مزید ٹریننگ تو ہم اس کو دے سکتے ہیں. اس لیے کہ نیا کوئی پروڈکٹ نکلا، اس پر ہم نے ٹریننگ دے دی، نیا کوئی پروڈکٹ نکلا، اس کا اور متخصص ہم نے پیدا کر دی، لیکن بنیادی باتیں نہیں ہیں. مثال کے طور آپ دور حدیث میں پہنچ چکے ہیں، صرف و نحو کو کوئی علم نہیں ہے، تو آپ آگے کیا چلیں گے بھائی؟ آپ ایک محدود دائرے میں کام کر سکتے ہیں ابھی. تو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے یونیورسٹیز کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، تخصص کے مواد زیادہ بڑھتے گئے اور شاید زیادہ بڑھیں گے. اچھا، مزید اب جو ہے ایک تو جو ہے اسپیشلائزیشن بڑھے گا، تخصص بڑھے گا، ماڈرنٹی کی وجہ سے تخصص زیادہ ہوں گے. اور اس کی دلیل میں نے آپ کو دے دی. کلیات کو آپ دیکھ لیں، آپ جامعات کو دیکھ لیں. اچھا بھائی، اس کے علاوہ دوسرا منہج یہ ہم سوچے اربنائزیشن. آپ کے انگریزی طلبہ جو انگریزی سیکھ رہے ہیں کہاں ہیں؟ اربنائزیشن کیا مطلب بھائی؟ شہر سازی. آپ نے جو ہے یہ پکچر آپ کے لیے کلو ہے، آپ کے لیے کلو ہے. آپ دیکھیں گے ہر ملک کے اندر لوگ گاؤں سے شہر کی طرف جانے لگے. ہمارے انگلینڈ میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی مساجد بناتے ہیں، کمیونٹی ایک طرف ہے، جیسے جیسے ان کے بچے جوان ہو رہے ہیں اس علاقے سے نکل جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، سٹیز میں چلے جاتے ہیں. اب قوم نے اس مسجد کے پیچھے اپنا سرمایہ لگایا ہوا ہے، لیکن وہاں پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، مدرسے میں پڑھنے والے، مکتب میں پڑھنے والے دوسرے شہر میں چلے گئے. تو اربنائزیشن ایک گاؤں کو چھوڑ کر سٹی میں چلے جانے. یہاں دیوبند کو چھوڑ کر دلی میں چلے گئے. دلی کے اندر اس کو کہتے ہیں برین ڈرین، کہ جو عقل تھی، جو سرمایہ تھا، جو کمالات تھے، اب دیوبند سے منتقل ہو گئے دلی، دلی کو فائدہ ہو گیا. اس طرح اس تھیوری کے مطابق اس سٹیز کے اندر سارا کام ہے، وہاں سارے کارخانے ہیں، مصانع ہیں. اب اس کی وجہ سے جو ہے گاؤں پیچھا رہ جاتا ہے، اس کے اندر وہ تجدد نہیں آ رہا ہے. اب پھر ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے پیچھے تخلف پنا، یہاں پیچھے رہنے والے ہیں، ہم لوگ بہت آگے ہونے والے ہیں. تو دوسری بات کہ یہ فرق آئے گا ڈیموگرافکس میں، یعنی لوگ کہاں سے کہاں موو ہوتے ہیں. آپ کی بڑی بڑی جتنی بھی سٹیز ہو، ممبئی ہے،
یا بمبے ہو جو بھی آپ کہے، یا کلکتہ ہے، یا جو دلی ہیں، یا اس کے علاوہ دوسری بھی آپ کی جتنی سٹیز ہیں، آپ دیکھیں کتنا پاپولیشن بڑھ رہا ہے. ابھی اس پاپولیشن کے مطابق جو ہے کیا نوکریاں ہیں، جابس ہیں، کارخانے ہیں. اربنائزیشن کی وجہ سے پاپولیشن چینجز ہوتے ہیں، سوسائٹیز چینجز. جیسے لوگ موو ہوتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اسی شہر کے اندر چینجز آئیں گے. مثال کے طور پر برطانیہ کے اندر ہمارے لوگ جو ہے موو ہو رہے ہیں سٹیز کی طرف، مانچسٹر ہے، لندن ہے، برمنگھم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اپنا مذہب لے کے جائیں گے، اپنی روٹی شوٹی لے کے جائیں گے. تو روٹی شوٹی کے سلسلہ یہ ہوا، روٹی شوٹی تو خود بھی نہیں چھوڑی لیکن گوروں کو کھلانا شروع کر دیا. تو پہلے تو وہ ناک بند کرتے تھے، اب انگلیاں چاٹنے لگے. یہ فرق آ گیا. اچھا، پہلے وہ عادی نہیں تھے کسی محتجبہ منقبہ خاتون کو دیکھنے کے لیے، اب عادی ہونے لگے. پہلے وہ ہندوستانی کپڑوں کی دکانیں وہ نہیں دیکھتے تھے، اب دیکھنے لگے. پہلے وہ ان کے ایسے قسم کے دوست نہیں تھے، اب ہونے لگے کیونکہ آپس میں کام کرتے ہیں. تو جیسے آپ بھی مثال کے طور پر کوئی سٹیز میں جائے، میں نے کہا نا کہ آپ اس قسم کے چکر میں آئے اور آپ کو اس قسم کی کمپنیز میں کوئی کام ملے، بہت سارے لوگ دنیا کے مختلف اقوام کے لوگ، مختلف جنسیات کے لوگ آپ کو ملیں گے. تو یہ اربنائزیشن کے تجدد کے اندر یہ ہوتا ہے. ایک تو تخصص اور ایک ہے، آپ نے کیا فرمایا تھا اس کا کہ اردو میں کیا کہیں گے؟ شہر سازی. اچھا بھائی، شہر سازی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں نوکری کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے وہاں لوگوں کو جانا پڑے گا. ہندوستان چھوڑ کر شرق اوسط میں جاتے ہیں لوگ، ہند و پاک، پاکستان وغیرہ وغیرہ، شرق اوسط میں جنس میں جائیں گے. کیوں؟ نوکری کے امکانات. اس کو کہتے ہیں اربنائزیشن، انگریزی کے اندر شہر سازی. اور کہتے ہیں کہ مڈرنٹی کا راستہ جب اختیار کم نے کر لیا ہے تو یہ اب دیکھتے رہو. اب یہ ساری کڑیاں ہیں اس تھیوری کے مطابق بے دین ہونے کے لیے. اچھا، تیسری بات، یہ کب سے شروع ہوا یہ شہر سازی؟ یہ 19 اور 20ویں صدی سے شروع ہوا. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں انڈسٹریلائزیشن. اس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ صنعت کاری. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ آج بھی کنٹینیو ہو رہا ہے، اور آج سارا جا رہا ہے چائنا میں. بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے میڈ ان چائنا. تو چائنا گویا کہ دنیا کا ایک مصنع بن گیا، کارخانہ بن گیا. اور اب دنیا کے ایئرپورٹس پر اگر آپ سفر کریں گے چینی لوگ بہت نظر آئیں گے. میں خود ہی آیا دلی ایئرپورٹ پہ اترا، میں دیکھنے لگا کہ اتنے سارے چین لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیت العلم سیکھو چاہے چین. یہ تو چین ہماری پاس آ گئے. اسی طرح افریقہ کا سفر ہوا، وہاں پہ ایئرپورٹ پہ دیکھا چین لوگ. اور چین لوگوں کا اتنے محنت ہے اور انویسٹمنٹس ہے، خاص طور پر افریقہ کے کارخانہ ہے جہاں چیزیں بن رہی ہے، وہاں دولت کا سرمایہ جائے. اب چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس خود ہی آپ سے زیادہ آدمی ہیں. گرچہ ہندوستان کا پاپولیشن کا گروتھ جو ہے، انسانیت کی بڑھوتری جو ہے، یہ تقریباً 6-7 سال کے اندر ہندوستان زیادہ ٹیک اوور کر جائے گا چائنا. کیونکہ چائنا کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پالیسی ہے کہ بھائی ایک بیٹے والی پالیسی. یہاں تو کوئی بیٹے بیٹے کی پالیسی ہے ہی نہیں. مولوی لوگوں نے تو یہ کبھی فتویٰ دیا ہی نہیں، نہ کبھی دیں گے. تو بہرکیف یہ جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، فیملیز ٹوٹ رہی ہے، ایک دوسرے کو کم دیکھ رہے ہیں. زیادہ طور پر اب جو ہے بہت سارے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے. کوئی فیملی گروپ ہو گیا
کوئی فیس ٹائم کر لیا یا کوئی اسکائپ کال کر لیا، انسٹاگرام پر چلے گئے کانٹیکٹ میں رابطے میں رکھنے کے لیے. اچھا بھائی، اس کی وجہ سے جو ہے اپنی شناخت جو ہے، میں مثال کے طور پر ایک ہندوستانی ہوں یا یو پی کا ہوں یا گجرات کا ہوں یا جو بھی ہوں، یا لاہوری ہو یا کشمیری ہوں یا جو بھی ہوں، یہ چھوڑ رہے ہیں سٹی میں آ کر یہ سارا جو ہے مخلوط ہو جاتا ہے. اب جو ہے آگے چل کر 20-25 سال آپ آگے جائے تو دنیا کے اندر اپنی آئیڈینٹی شناختی چینج ہو گئی، اربنائزیشن چینج ہو گیا، اور جو اس کے ساتھ ساتھ دوسری تھیوری کا آرگومنٹ یہ آپ کی جو ویلیوز ہیں، آپ کے اساسی زندگی کے قواعد اور قوانین ہیں، اس میں فرق آ گیا. لیکن فائدہ کے طور پر یوں کہتے ہیں کہ چلو یہ سارا ہوا، لیکن چونکہ آپ بہت سارے حضرات کو ملتے جلتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، تو مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف اقوام کے ہیں، تو وہاں یہ کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ فلاں مذہب کا ہے، فلاں مذہب کا ہے، فلاں مذہب کا ہے. یہ بس ہم سب ایک کام کے اندر شریک ہیں. ہم اپنی نوکری کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، واپس کام کے لیے واپس چلے گئے. تو انسان نے اس طرح سیکھ لیا. مثال کے طور پر نیو یارک میں آپ دیکھ لو، آپ لنڈن کو دیکھ لو، آپ پیرس کو دیکھ لو، مختلف قسم کے لوگ، مختلف لوگ کہاں کہاں سے ایک ہی سٹی میں رہتے ہیں. اور انگلینڈ کے اندر تقریباً آدھے سے زیادہ مسلمان، بلکہ 100 سے زیادہ مسلمان، تقریباً 3 ملین ہے. 30 کروڑ، 3 ملین کو کتنا کہنا ہے؟ 30 لاکھ. 30 لاکھ. تو 30 لاکھ میں سے تقریباً 1/3 لنڈن ہی میں ہے. لنڈن ہی میں مختلف علاقوں کے آپ مختلف شناخت دیکھیں گے، لیکن باہر کیف لنڈن کی لائف بہت الگ ہے فلٹن وغیرہ کی لائف سے، شہر کی لائف سے. تو وہاں اربنائزیشن وہاں بھی ہو رہا ہے. تو ایک تو جدت پسندی کی وجہ سے جو ہے ایک تخصص آ جاتی ہے قوم کے اندر، جو دنیا کو ضرورت پڑتی ہے متخصصین کی. مثال کے طور پر یہ ہندوستان کی ایک مثال دوں، ساؤتھ افریقہ کی مثال دوں، انگلینڈ کی مثال دوں. جیسے جیسے قوم کے اندر دولت کا سرمایہ خاندانوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، تو اسی خاندان کے اندر کسی بڑے کے انتقال کے بعد میراث کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب اس میراث کے مسائل کو کس طرح حل کیا جائے، اسی ملک کے ٹیکس لاز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کے لیے متخصصین کی آپ حضرات جیسی جماعت کو ضرورت پڑے گی کہ جو ٹیکس لا کو بھی سمجھے اور میراث کے مسائل کو بھی سمجھے اور اس کی روشنی میں مسئلہ کو حل کرے. اب جو ہے یہ تو دوسری بات ہوئی، اربنائزیشن. اب جو ہے تیسری بات، انسٹیٹیوشنلائزیشن. اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ ادارہ سازی. ادارہ سازی کہ بڑے بڑے اداروں کی ضرورت پڑے گی. اب مختلف مشکل کمپلیکس سوسائٹیز بن گئے، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ادارہ سازی کی ضرورت پڑی. اب جس نے وہ ادارے کو کنٹرول کر لیا، اس نے سوسائٹی کو کنٹرول کر لیا. اب گاؤں کا کنٹرول کی بات نہیں رہی، وہ چودھری پناہ کا مسئلہ نہیں رہا ابھی. اب چودھری کو کہاں جانا ہے؟ ادارے میں. وہاں سے وہ ایک گاؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، کئی گاؤں کو کنٹرول کر سکتا ہے. اچھا بھائی، ایک بات تو یہ ہوئی. تو نئے نئے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ قوانین پیدا کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں ریگولیٹ کرنا، تاکہ تمام حضرات اس کے ضوابط اور اصول رکھنے چاہیے. دیکھیں آپ کتاب البیوت آپ نے پڑھا نا سیاہ ستہ کے اندر. سیاہ ستہ کے کتاب البیوع کے اندر علماء کرام خلاصہ نکالتے ہیں کہ نزاع کی شکل کو جو ہے دفع کرو، آپس میں کوئی سمجھوتہ پیدا کرو، اس کے یہ شرائط ہوں گے، یہ لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے، بے برکتی اس میں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، قوانین کو لاؤ تاکہ جب بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جاوے تو اس کے لیے کوئی ادارہ چاہیے.
ادارے کا کوئی ذمہ دار چاہے اور اس میں بھی کوئی پالیسی ڈپارٹمنٹ ہو، تو اس پالیسی ڈپارٹمنٹ کے اندر رولز بنانے والے لوگ ہوں گے مینجمنٹ کے اندر، اور وہاں ہے آپ حضرات کی خدمت کی ضرورت، اس لیے کہ پالیسی بنانے میں عدل و انصاف کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کہ پالیسی ایسی نہ ہو کہ بعض حصہ کو مخصوص منہ البعض کو فائدہ ہوا اور غیر مخصوص منہ البعض کا نقصان ہوا۔ اچھا بھائی، دوسری بات کہ بھائی ایجوکیشن کے ادارے دیکھ لو، اسی طرح اکانومی کے ادارے دیکھ لو، اسی طرح لاء کی قانون کے ادارے دیکھ لو، اسی طرح یہ اور مزید جس کو ڈیموکریٹک ادارے کہتے ہیں، اور ان اداروں کے اندر بھی جو ہے کوئی چیئرمین ہوگا، کوئی ٹریجرر ہوگا، کوئی خزانچی ہوگا، کوئی صدر ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی کیا رکن شورا ہوگا۔ ایک ڈیموکریٹک نظام ہے، اور اس ڈیموکریٹک نظام کے اندر جو ہے ہر ایک انسان کا محاسبہ ہو سکتا ہے۔ مجھے آپ کے ہندوستان کے پارلیمنٹ کے سلسلے میں تو کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن ہماری یو کے کا حال یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے اس کا بھی محاسبہ ہوتا ہے، اس کو بھی ایک لجنہ کے سامنے جانا پڑتا ہے اور سمجھانا پڑتا ہے کہ ہفتے میں کیا کیا کیا، اور اگر کوئی فیصلہ کیا ہو تو اس کی کیا بنیاد، محاسبہ۔ ابھی اللہ کے نقطۂ نظر سے، قرآن کے نقطۂ نظر سے کہ بھئی کہیں کوئی انسان اپنے غلط فائدہ نہ اٹھا لے، اس لیے محاسبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نقطۂ نظر سے دیکھو سورہ نساء کی مثال میں آپ کو دوں، سب سے پہلی آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، تقویٰ کی بات پہلی آئی، اس کے بعد تقریباً 31 احکام آئے۔ تقویٰ کی بات پہلے آئی اس لیے کہ اسلام نے سب سے پالیسی پہلے بنا لی کہ بھئی کوئی پولیس مین کی شرطی کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے پاس یہ خود ہی پولیس مین اپنے آپ کا ہے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، یہی پولیس مین اس کا تقویٰ ہے۔ پالیسی جو بھی بنائے گا تو اپنے تقویٰ کی روشنی میں بنائے گا، خدا کے خوف کے بنائے گا، وہ عمل کرے گا تو خدا کے خوف کی بنیاد پر عمل کرے گا کہ مجھے میرا محاسبہ ہونے والا ہے، کسی انسانوں کے لجنہ کے سامنے نہیں، مالک حقیقی کے سامنے۔ تو یہ اس قسم کے دنیا کے اندر ہم انکار تو نہیں کرتے ہیں کہ یہ ترقی تو ہونے والی ہی ہے، ان سوال یہ ہے اس میں اعتدال کس طرح ہم پیدا کریں، یہ ہمارا کام ہے، قوم کی رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم اس مسئلے کو سمجھے کہ چلو بھائی یہ بھی ہے، لیکن تقویٰ یہاں کیا ہے، ہماری ویلیوز کیا ہے۔ آپ کے پاس لوگ آئیں گے تو بڑی بڑی کمپنیز کے اندر کام کریں گے، داڑیاں بھی ہوگی، متشرع بھی ہوں گے، وہ کوئی عالم دین نہیں، آپ کے پاس آئیں گے کہ حضرت مولانا صاحب میرا یہ مسئلہ ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں ادھر ادھر سفر کرتا ہوں، جو سفر کے دوران میرے خرچے ہوتے ہیں میں جیب سے مجھے کرنا پڑتا ہے اور میں کلیم کر لیتا ہوں، یہ اجازت ہے مجھے اپنی کمپنی سے، تو مجھے مثال کے طور پر 1000 روپیہ کا سفر ہوا، اس کی بجائے میں 2000 لکھ دیتا ہوں۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جھوٹ بنا، یہ دھوکے بازی ہوئی، آپ نے جو کانٹریکٹ کمپنی کے ساتھ کیا ہے آپ نے اس میں دھوکے بازی کی۔ اگر تقویٰ اس جگہ ہوتا یہ بات نہیں ہونے والی۔ یہ آپ کی خدمت آ گئی کہ بھئی اس موقع پر آپ ذرا احتیاط کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا بھئی آپ کے پاس اور مسئلہ آیا کہ بھئی مولانا صاحب میری یہ کمپنی ہے، لیکن اب اس کمپنی کے اندر جو ہے میرا تجارت جو ہے اتنا مل جل جاتا ہے دوسری چیزوں کے ساتھ، مجھے پتہ نہیں چلتا ہے کیا اس میں بھئی سود آ گیا سود نہیں آیا، اور اتنے ڈیفیکلٹ ہے بمنزل کیا ورثہ بھون، کیا کہتے ہیں بھون، بھون، اچھا اتنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کہیں گے چلو بھئی میں آپ نے آپ کو قضیے کو سمجھا، کچھ صدقات کر لیا۔ تو ہمارا کام ہے حل تلاش کرنا، نہ کہ صرف یہ کہنا کہ یہ حرام ہے یا یہ تو جدت پسندی ہے، ہم واپس آ جاؤ گاؤں کے اندر بھائی، یہیں رہو، وہاں جانے کی کس نے کہا تھا، یہ دنیا داری کس نے کی؟ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے بھی کچھ کام دیں، ملک کے ایک ایسے فرد بنے
کہ کچھ کام آئے ملک کے لیے، تو یہ تمام مسائل کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اس میں بیلنس تلاش کرنا پڑے گا. اچھا بھائی، تو اس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنل ادارہ سازی کی وجہ سے کہتے ہیں جو ٹریڈیشنل قومیں ہیں، کمیونٹیز ہیں، فیملیز میں بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اب یورپ کے اندر دیکھیں گے کہ فیملیز کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ وہ مسلمانوں کی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں نے مغربی ملکوں کے اندر بھی اپنے فیملی کو ساتھ رکھا ہے، اور یہ جو ہے مانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ مذہب کی وجہ سے، اپنے مذہب کی وجہ سے، کہ بھئی نماز میں کوئی آیا یا نہیں آیا، جماعت میں پڑھی یا نہیں پڑھی، اپنا بیٹا بیٹی فلاں 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 کہاں ہے، تربیت کرنی ہے، اس کو فون کر لے، اس کا فون کر لیا ہے. تو یہ ہے. اب یہ سارے مسائل آئیں گے سوسائٹی کے اندر، اس لیے کہ ہم سب اس کے شکار ہیں. ہم اس زمانے میں رہتے ہیں، ہم اس کی حل تلاش کرنا پڑے گا. صراط مستقیم کا ہمارا ایمان ہے، یؤمنون بالغیب. تو ہمیں یہ تمام مسائل کو سمجھنے کے بعد اس کا حل ہوگا. تو تیسری بات رہی انسٹیٹیوشنلائزیشن. چوتھی بات رہی جو منہج ہے سائنس کا. سائنس ایک کوشش ہے دنیا کو سمجھنے کے لیے، تو یہ تقریباً 500 سال پرانی ہے، لیکن جتنی ترقی کی ہے سائنس نے دنیا کو سمجھنے کے لیے گزشتہ 25-30 سالوں میں، اس سے قبل کے سالوں میں اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے. اچھا، ایک طرف تو یہ ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان اپنے آپ کو بڑا مستغنی سمجھنے لگا کہ بھئی ہم بھی یہ پیداوار اس طرح پیدا کر سکتے ہیں بغیر بارش کے. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی. تو طالب علم جلالین شریف پڑھاتے ہوئے آپ کو اشکال کرے گا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، کہ بھئی کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی فلاں انکشافات ہوئے، ڈسکوریز ہوئی، اب یہ ہے تو اس پر کیا سوال کریں گے. تو یہ ہمارا فریضہ ہے ہم اس کو سمجھے اور جواب بھی دے، اس لیے کہ اس جواب پر موقوف ہے کسی کے ایمان کا تحفظ. ایمان کی سلامتی ہے، ایمان کی سلامتی آخرت کی سلامتی ہے. اور یہ مسائل یوں نہ سمجھو کہ دوسروں کے ساتھ ہوں گے، یہ تو اپنے معاشرے میں آتے ہیں، اپنی سوسائٹیز میں، اپنی فیملیز میں بھی یہ باتیں ہیں. تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہیں تو یہ سائنسی مناہج جو ہیں تو اس میں بھی ایک یہ ہے کہ بھئی میتھڈ چینج ہو گئی ہے، تو جو رسمی باتیں ہیں اس کی اتھارٹی کم ہے. وحی الہی کی اتھارٹی کم ہوگی، بائبل کی اتھارٹی کم ہوگی، زبور کی، انجیل کی اتھارٹی کم ہوگی. اب یہ دل و دماغ سے انسان سوچتا ہے، انسان یوں سوچتا ہے کہ بھئی ہماری کھوپڑی شریف جو ہے نا وہی سب چیزوں کے لیے کافی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے مفاتیح الغیب، تو یہ جو اللہ نور السماوات والارض والی جو آیت ہے سورہ نور کی، اس میں جو نور علی نور، تو لمبی چوڑی ایک بحث لکھی ہے. تو خلاصہ کے طور پر عرض یہ ہے کہ نور علی نور ای وحی علی عقل. یہ انسانی عقل وحی کا ہمیشہ محتاج ہے، اور اگر اپنے آپ کو وحی الہی سے مستغنی سمجھا تو اس میں پھر فسادات کا بہت بہت امکان ہے. ابھی ہم دیکھیں کہ بھئی فلاں جگہ فساد، انسانیت میں یہ فساد اتنا زوال آ چکا ہے انسانی اخلاقیات کے اندر، کیوں؟ ہم اس کو ذرا سمجھے تو ان کو علت یہ بھی بتلائی جا رہی ہیں. اسی طرح یہ نیو ٹیکنالوجیز کا ڈائریکٹ ایک اثر ہوتا ہے انسان کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھنے کے اندر، کمیونٹیز کو توڑنے کے اندر، اس تھیوری کے مطابق. تو یہ چوتھی بات یہ رہی کہ بھئی ٹیکنالوجی کی میتھڈ کیا ہے. کیا اس ٹیکنالوجی کے پیچھے، کسی نے سوال کیا تھا صبح، ہم بھی ایک زمانے میں بہت ٹیکنالوجی میں آگے تھے، مقدمۃ الجیش تھے.
لیکن وہ ٹیکنالوجی جو اس زمانے میں ہوتی تھی وہ انسان کو خدا کی طرف زیادہ لے جانے والی، خدا کی دنیا کو زیادہ سمجھ بوجھ پیدا کرنے والی ٹیکنالوجی تھی۔ سبھی کو کہ یہ مسلمان ہے، مجھے بھی ایسا بننا ہے۔ اب سوال یہ ہے اس طرح کے مطابق کہ اس قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے اور سائنس کا منہج اسلوب تحقیق جو ہے، تو اس میں لوگ جو ہے انحراف کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے آپ پر، اپنی عقل پر زیادہ وہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ اخیر کے اندر جدت پسندی کا دوسرا ایک رخ ہے انڈیویجولزم۔ اس کا کیا ترجمہ کریں گے اردو میں؟ انفرادی۔ ہر ایک یوں سمجھتا ہے، بات شروع کریں گے آئی تھنک، میری رائے یہ ہے، تو یہ میری رائے یہ ہے، پھر قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں آئے گا آئی تھنک میری رائے یہ ہے کہ آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے، اس کے بجائے کہ بھائی ائمہ تفسیر نے تفسیر کے اصول کی روشنی کے اندر اس کی کیا تفسیر کی ہے، شان ورود کیا ہے، شان نزول کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو پشے پش رکھتے ہوئے آئی تھنک والا مسئلہ آ گیا، آئی می اینڈ مائی سیلف والا مسئلہ آ گیا۔ تو یہ ہے انڈیویجولزم، کہ بھائی اپنے آپ کو ہمیشہ آگے رکھنا۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لک آفٹر نمبر 1، اپنا خیال پہلے رکھو۔ آئی می مائی سیلف، انا و انا و انا، انا و انا و انا، یہ انڈیویجولزم، کہ بھائی جدت پسندی کا ایک رخ دیکھے کہ آپ اس کا جائزہ لے، یہ پیدا کریں۔ اب اسلامی نقطۂ نظر سے ایثار کا مسئلہ، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے بھائی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، رشتہ دار کا خیال رکھو، غربا کا خیال رکھو، فقراء کا خیال رکھو، اپنے علاوہ دوسروں کے اوپر ایثار کرو۔ اور یہاں بات ہے کہ انا و انا و انا، تو اس میں پھر خیال کہ بھائی نہیں جدت پسندی بری چیز ہے، بھائی ہم اپنی اصلیت سے اور ہم نے قرآن و حدیث کی جو تعلیمات اس سے ہم ہٹ رہے ہیں۔ تو پھر جب پوری طور پر چیز کو سمجھا نہیں، مرض کی جڑ کو نہیں سمجھا، تو پوری چیز کو ہم نے برا کہہ دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے جب اپنے آپ ہی کو اتھارٹی سمجھتے ہیں تو ہر ایک چیز کو، ہر کس و ناقص کو آپ جو ہے اس پر سوال کریں، کسی کی اتھارٹی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی مثال کے طور پر کوئی یوں کہے کہ بھئی میں تو فلاں تخصص کے فی الفقہ فی الحدیث یا فلاں ایک ماہر فن ہوں، مجھے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اب یہ پوری تعلیم جو ہے، مغربی تعلیم خاص طور پر، بالکل ابتدا سے سوال کی بنیاد پر ہے کہ بھئی ایسا کیوں، اور کیوں کا سوال جو ہے یہ ادراک و فہم زیادہ پیدا کرنے کے لیے ہے، علم تبخر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ابھی جب یہ سوال خدا کی ذات پہ آیا ہے تو اسلام نے روک دیا۔ اسی وجہ سے فلسفہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیا اس میں مشاکل ہیں، اس میں بحث پیدا ہوگی۔ تو بہرکیف جیسے جیسے نالج بڑھتی گئی تو یہ انڈیویجولزم بڑھتا گیا۔ تو 5 چیزیں، ایک تو انڈیویجولزم، دوسری چیز اربنائزیشن، کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ شہر سازی۔ تیسری چیز جو منہج اختیار کیا گیا سائنس کے اندر وہ، پھر جو ہے اسپیشلائزیشن، تخصص، اور 5ویں چیز کیا تھی؟ جی ہاں، یہ 5 چیزیں ماڈرنٹی کی مادہ ہے، اور سمجھنے والے یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرنٹی کی وجہ سے، جدت پسندی کی وجہ سے سیکولرائزیشن۔ اب سیکولرائزیشن پر بھی پوری تفصیل ہے، اس وقت ٹائم نہیں ہے۔ کوئی اور نشست کے اندر، کوئی اور مجلس کے اندر اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم کریں گے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو بھوکا رکھتا ہوں تاکہ آئندہ مجلس کے اندر کچھ شہد آپ کے دماغ میں ہو، کچھ زبان پہ ہو، چھٹکارا ہو، تو انشاءاللہ اور مجلس رہے گی۔
ورنہ ڈاکٹر صاحب تو کہیں گے فجر کی بات ہے دوسری مجلس کر لیتے ہیں، پھر ایسا کرتے ہیں. تو بہرکیف ان جو ہماری نشست رہی تو یہ سارے مضامین ایسے ہیں جو اس میں میری کوئی ڈگری نہیں ہے، یہ میرا ذاتی مطالعہ ہے. اور یہ مطالعے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ وہ طلباء سامنے آ رہے ہیں، وہ مسلمان ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو جوان ہیں، مختلف کمپنیز میں کام کرتے ہیں، اور یہ ان کی روزمرہ زندگی کے مسائل ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ایمان کا تحفظ کریں. یہ لوگ تو نہیں گئے تھے دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے 6 سال 8 سال 10 سال جو بھی ہو. اگر ہم نے 10 سال پڑھا، زانوئے تلمس کو ٹیکا، اور ہم ابتدا سے اخیر تک مانتے گئے اس 10 سال کے اندر کہ بھئی حق بات رسول اور خدا کی باتیں ہیں، تو جب یہ مسئلہ آ گیا ان حضرات کے لیے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کا حل پیش کریں. اور حل پیش نہیں کر سکتے ہیں، میں انفرادی طور پر نہیں کر سکتا ہوں، میں نے تمام کو اکٹھا کر لیا کہ بھئی آپ اپنا مطالعہ پیش کریں، آپ اپنا موقف پیش کریں. ہو سکتا ہے میں نے اپنے مطالعے کے اندر کوئی نقطہ چھوڑ دیا، آپ تحقیقات پیش کریں. اب موجودہ دور کے جو اتنے سارے متخصصین ہیں دنیا کے اندر، ان کی بات تو سننی چاہیے ہمیں. اس سے پہلے کیوں کہتے کہ بھئی یہ تو غیر مسلم، اس کی بات چھوڑو. اس نے 30 سال لگایا اپنے اس فن کے اندر، اس کے پاس تو تجربہ تو ہوگا نا اپنے. اس کی بات سنیں کہ بھئی تمہارے مسئلہ کیا ہے، روزمرہ کا بڑھتا جا رہا ہے، میں اپنا ایمان کس طرح تحفظ کروں. تو چھوٹے مسائل بھی ہوں گے، بڑے مسائل بھی ہوں گے. یہ ایک جائزہ تحلیلی طور پر آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے. تو بس نیت یہی تھی کہ ہم موجودہ دور کو سمجھیں، اور اس میں تو کوئی شرعی ممانعت مجھے تو نظر نہیں آتی. آپ حضرات کو سمجھ میں آتی ہو تو مجھے پلیز بتلاؤ. اور میں نے تو 30 سال گزارے ہیں یونیورسٹی کے اندر، اور اچھی طرح سمجھتا ہوں اس کو الحمدللہ اس نظام کو. بات آپ کی اور مزید خدمت یہ ہو سکتی ہے اگر آپ بھی انشاءاللہ کوئی دن کسی یونیورسٹی کے اندر محاضر بنے اور اسلامیات کے فن کے علاوہ بھی آپ بنے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی فنون ہیں، اگر کوئی بندہ خدا یہ صرف سوچ لے کہ ابھی آپس میں ان تمام کا کنیکشن اور ربط کیا ہے. کلیت الہندسہ ہے، کلیت الطب ہے، کلیت الاجتماعیت ہے، کلیت المحاسبہ ہے، کلیت الفلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. آپس میں اس تمام کا کیا تعلق ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ینفع. تو کیا علم نافع کیا ہے؟ ہم یہ پنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، یا پاور پوائنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ فرض کفایہ ہو گیا کہ ہم میں سے بعض حضرات مخصوص منہ الباز اس کو بھی ماہر بن جائے. یہ رنگ روگن کی ضرورت پڑتی ہے، یہ قالین بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کو گرم رکھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. ہم میں سے بعضوں کا فریضہ ہے کہ اس کو بھی ہم سیکھیں. تو یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہمارا سب سے بڑی خدمت موجودہ دور کے اندر سمجھے کہ اس کے ضوابط کس طرح منطبق کریں. اور ظاہری بات ہے، ہو سکتا ہے آپ نے جو کہ یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں یہاں. کیسے سیکھے کہ جتنے سارے علوم اور معارف یہاں ہیں 10 سال بھی ناکافی ہے. دراصل درس نظامی تو 15 سال کا تھا، ہمارے انگلینڈ میں تو 6 سال کا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری بحث رہتی ہے کہ بھائی آپ کے یہاں 8 سال، کیسے 8 سال ہو گئے بھائی؟ ہمارے یہاں تو 6 سال ہے. کیا میں کوئی ناقص مولوی ہوں؟ آپ کوئی مکمل ہے؟ کسی نے کہا ہم تو 10 سال پڑھے ہیں بھائی. کہ بھائی دیوبند والے ناقص رہ گئے، وہ 10 سال والے ابھی مکمل زیادہ ہو گئے. اور یہ جو اصل درس نظامی تھا اس میں تو یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، بہت ساری علوم اور فنون تھے. لیکن مقصد اعلیٰ کیا ہے؟ خدا کی پہچان. آپ کہیں کہ بھائی آپ آئی ٹی کے فن کے اندر ہے، اس کے ذریعے سے آپ خدمت خلق کریں. حضرت مولانا، یہ آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ اور مفسر قرآن، آپ حضرات جانتے ہوں گے، نام بھی سنا ہوگا. ایک آدمی ان کے پاس آ کے اس کیفیت کے اندر آپ ریل گاڑی میں سفر کرنے کی تیاری کریں. پلیٹ فارم پہ ایک پیر ہے اور ریل گاڑی پہ دوسرا پیر. دور سے ایک آدمی آیا کہ بھائی حضرت آپ سے بڑی تمنا تھی، ملنے کے لیے شوق ہے، آپ مجھے پلیز قرآن مجید کو سمجھائیں.
شاید میں اور آپ ہوتے آپ کہتے کہ مجھے واٹس ایپ کر لینا بھائی، بعد میں مجھے ٹیکسٹ کر لینا، مجھے فون کر لینا، میں اپنے فرصت کے موقع پر آپ کو جواب دوں گا، یا دفتر میں آ جانا، کلاس میں آ جانا فلاں۔ آپ نے فرمایا کہ اس ریل گاڑی کے چلنے سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید سمجھا دیتا ہوں۔ اتنا تبخر ہوگا علوم تفسیر کو۔ آپ نے سمجھایا کہ بھئی دیکھو قرآن مجید کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، آپ اپنی زندگی میں اس کو منطبق کریں۔ پہلا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ رسول کی اتباع۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت۔ تو آئی ٹی والا ہے کہ بھئی آپ بھی مخلوق کی خدمت کرو۔ کس طرح کرو؟ آپ جو ہے نا اپنے حصوں کو آپ 5 دن اپنی دنیا کے لیے، زندگی کے لیے، بچوں کے لیے کما رہے ہیں، کچھ ٹائم دے دو کسی مدرسے کے اندر جو ہنر آپ کے پاس ہے وہ بچوں کو سکھاؤ۔ آپ مثال کے طور پر ایک بلڈر ہے، کنسٹرکشن ہے، آپ تعمیری کام جانتے ہیں، آپ ایک کام کرو 10% اپنے گھنٹے کو ہفتوں کے کسی مدرسے میں خدمت خلق، یا کسی غریب کا جو ہے چھت ہے اس کو ذرا اس کی اصلاح کر لو، خدمت خلق۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ بھئی اس کی زندگی میں دین کس طرف آئے۔ جب ہم نے اس کی زندگی اور دنیا موجودہ اثر کو سمجھا نہیں تو ہم کس طرح اس کی رہنمائی کر سکیں گے؟ یہ تو بہت آسان ہے کہنا، یہ جدت پسند ہے، اس کو چھوڑو بھائی، منحرف الخیال ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اور دوسرا ماڈرنٹی کے اندر دوسرا ہے تو انگریز لوگ کہا کرتے ہیں ڈونٹ جج پیپل۔ ظاہری شکل کو دیکھ کر انسان کے بارے میں فیصلہ نہ کرو، اس کا اندرون کیسا ہے جو بزرگان دین کا سبق ہے، اس کا اندرون کتنا صاف ہے، شفاف ہے، خدمت خلق کے لیے کتنا تیار ہے، کوئی اس خدمت کے لیے فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا تمام فریضہ ہے۔ یہ تو میری آدھی بات میں نے کی بائی دا وے، آدھی رہ چھوڑ دی ہے، دیکھیں ٹائم نہیں ہے اس وقت، اذان بھی ہو چکی ہے۔ تو ابھی خلاصے کے طور پر یہ ایک تھیری ہے کہ بھئی جدت پسندی کی وجہ سے بے دینی پیدا ہوتی ہے، تو کیا ہم جدت پسندی نہ کریں؟ تو اس میں سے اگر ہم نہ کرے کا جواب ہوگا تو ہم میں سے تمام کو اپنا فون پھینکنا پڑے گا، کمپیوٹر کو پھینکنا پڑے گا، پلین پر سوار کرنا پھینکنا، پلین تمام کو پھینکنا پڑے گا۔ موجودہ الیکٹرانک سسٹمز جو ہے جس میں ہم گوگل پہ ٹکٹ بک کر لیے، ہوٹل بک کر لیا، کرایہ دے دیا، فلاں فلاں، اس کو ایک طرف رکھ دو۔ ہماری زندگی واپس اٹھنے والی ہو گئی، یہ گاؤں والی ہو گئی، فلاں والی ہو گئی۔ ابھی تک ایسے بعض اقوام ہے امریکہ کے اندر جو زندگی اسی طرح گزارتے ہیں گویا کہ وہ ابھی 17ویں 18ویں صدی ہے، 18ویں صدی۔ ان کو نہیں پسند یہ جدت پسند، وہ اسی طرح چلتے ہیں، بیل گاڑی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہمیں تو حل کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آدھی بات ہوئی، آدھی بات اگلی نشست کے اندر جب بھی ہو، اللہ رب العالمین کو منظور ہوگا تب رکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں یہ رک جاتا ہوں، اور کوئی سوال ہو مختصر کر لیتے ہیں، پھر حضرت سے دعا کروا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرا ہماری مجلسوں کو، اور ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر بنائے۔ ٹھیک رہا؟ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت نہیں۔ سوال نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں یار، کیسی بات کرتے ہو؟ سوال نصف العلم، آپ نے پڑھا نا، عمل کو نہیں کرتے۔ چلو میں ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں آپ کے لیے۔ اگر جدت پسندی بے منحرف الخیالات کرتے ہیں، بے خدا لا سکتے ہیں، آپ کے سامنے مسئلہ آیا، جو ہمارے طالب علم ہونا، ہر طالب علم نے اس وقت پوچھا کہ ہم ایجادات کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ہم ایجاد کرنے جائیں گے تو کوئی فتویٰ لے کر آئے گا کہ یہ تو جدت پسندی ہے بھائی، تو یہ تو یہاں ایجاد ہمیں کرنا ہے، لیکن جدت پسندی کا اشکال ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ یہ میں جواب نہیں چاہتا ہوں، یہ سوچ آپ سوتے وقت اس پر سوچیں، کوئی دن یہ سوال آپ سے پوچھیں گے۔
ایسے تو بہت سارے سوالات ہیں. اگر اللہ رب العالمین کو منظور ہوگا آئندہ مرتبہ میں آیا یہاں میں صرف 20 منٹ بات کروں گا. یہ تو اوور ٹائم کا وقت میں نے کر لیا ہے اس مرتبہ. اور آپ تمام کے جتنے حضرات ہیں اس کے تقریباً 15 ٹیبل پہ سب کو میں سوال دوں گا ایک ایک, یہ ڈسکس کرو اور آپ کے جوابات پھر اشکالات ہوں گے. یہ اس کا جواب دو, اب اس کا جواب دو, اس کا جواب دو, تاکہ آپ کے سامنے تمام موجودہ زمانے کے سوالات آ جائیں, آپ ٹریننگ آ جائے جہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. میرا یقین ہے انشاءاللہ جو درس نظامی پڑھنے والا طالب علم ہے وہ دنیا کی آکسفورڈ یونیورسٹی ہو, کیمبرج ہو, پرنسٹن ہو, مانچسٹر ہو, لنڈن کی ہو, جو سی بھی یونیورسٹی ہو, وہ سینہ تان کے وہاں جا کر بیان دے سکتا ہے, بشرطے کہ اس کی ٹریننگ صحیح ہو. آپ فنون بھی سیکھے, زبان بھی سیکھے اور ماہر ہو جائے زبان کے. ماشاءاللہ آپ حضرات کی اردو میں سنتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے کہ کتنی بہترین اردو ہیں. آپ حضرات سوچتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں اردو بولتے ہیں یار. مجھے لگتا ہے کہ وقت کا علامہ اقبال ہے. تو آپ انگریزی بھی اسی طرح بولے, عربی بھی اسی طرح بولے, آپ جو ہندی بھی سیکھے, سنسکرت بھی سیکھے, مختلف لوگوں کی, اور صرف تھوڑی سی زبان کے الفاظ سے لوگوں کے ساتھ کتنے دروازے کھل جاتے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کے سامنے پلین پر پڑا کوئی بیٹھا ہوا ہوگا اور 2-4 باتیں آپ نے کر لی. آپ کو وہ اسلام سیکھ رہا ہے آپ کے معاملے سے, نہ کہ آپ اس کو سمجھائیں گے توحید کی یہ بات ہے, قرآن میں فلاں کی یہ بات ہے. جیسے آپ نے قرآن بولا نا تو آپ کے ساتھ بات کریں گے. آپ سوچیں کہ بھئی اس کو کس کتابوں کے اندر پڑھنے کا ذوق شوق ہے, اس کو اپنے لیول پر بلاؤ. ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, ہر ایک کے اندر یہ فطرت سلیمہ ہے کہ خدا کی طرف جاتے ہیں. ہمارے یہاں بعض گورے بھی ایسے ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے, لیکن جب ان کے فیملیز کے اندر کوئی موت کا حادثہ پیش آتا ہے سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں, او مائی گاڈ. یار خدا کو مانتا نہیں ہے تو او مائی گاڈ کا مطلب کیا ہو؟ وہ میرا خدا, خدا کو وہ مانتا نہیں ہے لیکن اس کی اندر سے روح بول رہی ہے. یا تو وہ کوئی پہلے کوئی نصرانی تھا, مسیحی تھا, لیکن پھر اس سے ہٹ گیا ہے, بے دین ہو چکا ہے, کنیسے میں نہیں جا رہا ہے, کوئی مشکلات پیش آ گئی تو اس نے اپنی زبان سے نکل گیا جیسس کرائسٹ, عیسیٰ علیہ السلام, المسیح. تو یہ فطرت سلیمہ ہو گئی. تو لا الہ الا اللہ پر انسان کو لانا اتنا مشکل نہیں ہے. پھر محمد رسول اللہ پر لانے کے لیے لوگوں کا اختلاف ہے. تو آدھے قدم پر تو ہم لے آئے, اور ماشاءاللہ آپ حضرات کی صلاحیت اور آپ کے سوالات کو دیکھتے ہوئے, آپ کے کردار کو دیکھتے ہوئے بہت خوشی ہوئی مجھے, اور اتنے دھیان سے آپ حضرات سن رہے ہیں ماشاءاللہ, اس پر بھی بہت خوشی ہوئی. تو اگلی مرتبہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چاہے, میں کہیں مرتبہ بول چکا ہوں, اگر اللہ رب العالمین نے چاہے, بمنزل دعا ہے حضرت ہماری, بار بار دستک, بار کا اجتماع میں دستک دیتے رہیں گے, ایک مرتبہ آ جائے گی نا بات. تو ڈاکٹر شکیب کے ذریعے آپ مضامین دیں کہ کس مضمون پر بات کریں ہے نا. ہم آپ سے پہلے سے کہیں گے اس پر تحقیق کر کے لانا, اس کو پڑھ کے آنا, اس کو پڑھ کے آنا. تب جب علمی مجلس گرم گرم ہو نا مزہ آتا ہے نا بحث کرنے میں. ایک پارٹی کو یہ کہ نہیں بھائی ڈیبیٹ کا جس طرح ہم نے دیکھا اس روز ماشاءاللہ ایک مد مخالف ہے, ایک اس پالیسی کا ہے, اسی فن کو ہم سمجھے اس طرح. اور دوسری سکل جو ہمیں سیکھنی ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کا اختلاف تحمل کر سکے اور بعد میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکے. ہمارا تو یہ حالم ہے, ایک مسئلے میں ذرا اختلاف ہو گیا نا 25 سال تک تو دیکھیں گے بھی نہیں اس طرف. تو باہر کیف یہ بات لمبی ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان مجلسوں کو, نشستوں کو قبول کرے, اور اللہ رب العالمین یہ ڈاکٹر صاحب اور حضرت مولانا کی محنتوں کو قبول کرے. اور حضرت دعا کرے, جب سوال ہے ہی نہیں دوسرا, جب اپنے کوئی نصیحت کی کوئی بات سامنے آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آج آپ نے محترم و مکرم جناب ڈاکٹر محمود چاندیہ صاحب کے 3 محاضرے ملاحظہ فرمائے جو اپنی نوعیت اور اپنے موضوع کے اعتبار سے بے انتہا اہمیت کے حامل، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے موضوع کا حق ادا کر دیا۔ ہم ابھی بے حد ممنون اور شکر گزار ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمود چاندیہ صاحب اور ان کے رفقائے کار کے کہ وہ بھی ساتھ آئے۔ حقیقت واقعہ تو یہ ہے کہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا کچھ اور قیام ہوتا اور ہم اور استفادہ کرتے، لیکن انشاءاللہ یہ ابتدا ہے، یہ آغاز ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی جو طلب اور جو دلچسپی ڈاکٹر صاحب نے محسوس کی ہے، وہی دلچسپی ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ کھینچ کے یہاں لائی انشاءاللہ۔ اور یہ جو باتیں آپ نے سنی، محض یہ نہیں کہ آپ نے ان کو ایک لیکچر کے طور پر سن لیا، بلکہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ علی سبیل المثال میں عرض کر دوں کہ آج کا موضوع سیکولرزم اینڈ ماڈرنٹی، تجدد پسندی۔ اب اگر دیکھا جائے تو تجدد ترقی کی، ارتقاء کی اساس بھی ہے۔ اگر تجدد نہ ہوتا تو ارتقاء نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے بڑے اس کو جس اسلوب کے اندر، جس تعبیر کے اندر بیان کرتے ہیں وہ ہے افراط اور تفریط۔ تجدد میں بھی اگر افراط اور تفریط ہوگا تو یہی فرق واقع ہوگا جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ ڈاکٹر صاحب نے بتائے، چاہے وہ افراط کی طرف جائے یا تفریط کی طرف جائے۔ تو ہمارے اکابر نے اس کو اعتدال سے تعبیر کیا ہے کہ فکر کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ جب اعتدال ہوگا تو اس کے نتائج مثبت ہی ظاہر ہوں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے تمام اکابر اور اسلاف نے اعتدال پر اتنا زور دیا ہے، وجہ اس کی یہی ہے۔ تو کہ ایک طرف بنیادیں ہیں، تجدد جو ہے وہ ارتقاء کی اور ترقی کی بنیادیں ہیں، اور دوسری طرف وہ ایک ایسے ہلاکت کی طرف انسانیت کو لے کے جا سکتا ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ تو اس راستے سے بچنے کے لیے ہمارے پاس راہ اعتدال ہے، لیکن یہ راہ اعتدال آپ کو کیسے ملے گی، کیسے نظر آئے، کیسے یہ روشن ہو، اس کا تعلق ہے کہ آپ نے جو کچھ سنا اس موضوع پر آپ اپنے مطالعے کے اندر وسعت پیدا کریں۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، بے شمار مواد، آپ کوئی چیز لکھیے تو آپ کو مختلف زاویوں سے، مختلف فکر و نظر آپ کے سامنے وہ آ جائیں گے۔ تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنی معلومات میں اضافہ کریں، جیسا کہ صبح دوپہر کے محاضرے کے اندر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک ہے سماعت کے ذریعے سے تعلم، یعنی سن کر، بحث کر کے، دیکھ کر کے، لمس کے ذریعے سے، مختلف طریقے بتائے ڈاکٹر صاحب نے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو مقصدی تعلیم ہے اس سے فارغ اوقات کے اندر آپ اس کو ضائع مت کیجئے، بلکہ بہت سنہری موقع ہے یہ، جو موضوع آپ کے سامنے آئے ہیں اس کا آپ مطالعہ کیجئے، اور مطالعہ کرنے کے بعد ایک دوسرے سے ڈسکشن کیجئے اور کسی نتیجے پر پہنچیے، اور جہاں آپ کو اشکال ہو وہاں اپنے بڑوں سے آپ رجوع کیجئے کہ صاحب ہمیں یہ اشکال ہے،
اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے خیالات کے اندر پختگی آئے گی. کل جب آپ دوسری اقوام ملل کے سامنے جب آپ ان ویوز کو رکھیں گے تو آپ کی بات کے اندر بھی تاثیر ہوگی اور قوت ہوگی اس کے اندر. یہ کیسے ہوگی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی محاضرے کو صرف ایک محاضرہ سمجھ کے سن لینا اور بس اس سے غافل ہو جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نفع بخش نہیں ہے. نفع اسی وقت ہوگا اس محاضرے کا کہ جب آپ اس پر نوٹس اپنے فکر کے حساب سے آپ اس سے نوٹس تیار کریں، اس پر بحث کریں. اس سے ایک تو آپ کا ذہنی مستوی جو ہے وہ بلند ہوگا، وہ فکر سامنے آئے گا، اس کے مختلف پہلو سامنے آئیں گے. کل انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جب دوبارہ آئیں تو وہ آپ کے ذہنی اور فکری مستوی کے اندر ارتقا دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اسی وقت ہوگی. اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ حضرات کے اندر یہ دلچسپی کا جو مادہ پیدا ہوا، یہ انشاءاللہ ارتقا کی اساس ہے. اس کو بہت حفاظت کے ساتھ فکر و نظر میں اپنے منفیت سے ہٹ کر افراط اور تفریط سے بچاتے ہوئے راہ اعتدال کے ساتھ اس کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ کے چھوٹے وہاں بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے. یہ فکر جو ایک جس کو آپ یعنی میں سے کہا کرتا ہوں کہ نام نہاد ماڈرنٹی. نام نہاد ماڈرنٹی کیا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں، لیکن ماڈرنزم کے نام پر ان کے یہاں صرف خرافات ملے گی، باقی کچھ نہیں ہے. اصل ماڈرنٹی ہے کیا چیز؟ وہ تو یہ. لیکن وہ نام نہاد جو اس ماڈرنزم کے علم بردار ہیں، وہ آپ کے بارے میں بڑے پست اور فروتر خیالات رکھتے ہیں. لیکن جب آپ ان محاضرات کے ذریعے سے، اپنے مطالعے کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے جب آپ ان کے درمیان میں جائیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی جو تعلیمی اور فکری مستوی ہے اس کے سامنے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو علم دین کے لیے وقف کیا ہے. تو آپ اس کو سمجھے یا نہ سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے فکر کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی قوت رکھی ہے کہ آپ جس طرف توجہ کریں گے تو اس کو آپ انتہا پر بہت جلدی پہنچ جائیں گے. جہاں ایک عام آدمی جو ہے وہ سال بھر کے اندر پہنچے، آپ 2 مہینے کے اندر پہنچ جائیں گے. اور اس کے مظاہر بھی ہے سامنے. ابھی غالباً 2 سال پہلے آغاز ہوا تھا شعبہ انگریزی کا. پہلا وہ مسابقہ ہوا، پہلی کھیپ نکلی، پہلا بیچ نکلا. تو میرے سے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یقین نہیں کر سکتے کہ 8 مہینے کے اندر یہ رزلٹ سامنے آ سکتا ہے. وہ کیا تھا اس میں؟ کیونکہ مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء آپ لوگ جو ہیں وہ اتنی محنتوں کے عادی ہیں کہ عصری تعلیم کے لیے جتنی محنت کرتی ہے اس سے 20 گنا زیادہ آپ محنت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ صلاحیت بھی آپ کی 20 گنا زیادہ ہے. تو جب آپ اس طرف متوجہ ہوں گے تو رزلٹ 20 گنا زیادہ آئے گا. وہ ایک منطق ہے، ایک لاجک ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتی. ایسے ہی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت امید افزا پیش رفت ہے اور ہم شکر گزار ہیں. میں محترم جناب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے تمام اساتذہ کرام اور اپنے تمام طلباء عزیز کی طرف سے، ان کے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنے بہت قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر
یہاں تشریف لائے اور بہت قیمتی باتیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائیں، ہم نے استفادہ کیا. اللہ تعالی ہمارے اس ملنے کو اور ان محاضرات کو اور اس سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوئے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أنا العبد الذي كسب